صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر نماز کی پابندی کی تو یہ نماز کل قیامت کے لیے اس شخص کے لیے نور بنے گی، اور یہ نماز اس شخص کے لیے نجات بنے گی، اور یہ نماز اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بنے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تو یہ نماز اس کے لیے نہ نور ہے، نہ اس کے لیے نجات ہے، نہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کی اہمیت دل میں بٹھائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ اگر وہ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر وہ نماز آپ کی کامیاب نکلی، نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوئی تو آپ کامیاب بن جائیں گے۔ اگر نماز کے اندر خسارہ آ گیا، نماز کے اندر نقص آ گیا تو یہ نماز آپ کے لیے خسارے والی بنے گی۔ فقد خواب و خسر، اور یہ شخص، یہ جو بندہ ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، یہ خسارے والا بن جائے گا۔ اس کی اتنی فرضیت ہے کہ یہ اہم ترین رکن ہے، کیونکہ اس کی فرضیت حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حج کو فرض کرنا چاہا تو حج کی فرضیت کو زمین پر اتارا، جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کرنا چاہا تو اس کی فرضیت کو زمین پر اتارا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کرنا چاہا تو اس کی فرضیت کو اللہ نے زمین پر نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب کو عرشوں پر بلایا، عرش کو سنگھارا، حوروں ترانوں کو سنگھارا، جنت کو سنگھارا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کر کے دی ہے۔ تو یہ اتنی اہم ترین نماز رکن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو ہم سنوار کے پڑھیں، نماز کو قائم کر کے پڑھیں۔ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے نماز کا تو وہ اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے۔ اقیم کا مطلب یہ ہے کہ قائم کرنا، قائم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اسی طرح ادا کرنا۔ اور دوسری بات یہ آپ کے حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ اگر آپ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو جانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ اپنے فرض کو مسجد کے اندر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسجد کی طرف آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر گھروں کے اندر بچے اور عورتیں نہ ہوں تو جو بندہ گھر کے اندر بغیر عذر کے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کے گھر کو آگ سے جلا دوں۔ فرض تو ساقط ہو جائے گا ہمارے سر پر، لیکن جماعت کا تو نقصان ملے ہوگا نا، جماعت کا تو گناہ ملے گا نا۔ جماعت کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے اگر ہمیں کسی قسم کا عذر نہیں ہے تو ہم نماز کو مسجد کے اندر ادا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ جب مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ملائکہ بھی خوش ہوں گے، جتنے بھی مخلوقات ہیں سب ہمارے لیے دعا کریں گی۔ تو بھائیو، نماز اتنی اہم ترین رکن ہے۔ میں بندہ بھی نماز کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنائے، اور آپ حضرات جتنے سن رہے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ بھائی نماز ہی یہی ہے جو ہمیں دنیا کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں سب سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جتنے گناہ ہوتے ہیں سب سے ہمیں نماز بچاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔